اللہ بدیر حفظہ اللہ نے جو خطبہ دیا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے مسلمانوں، سلف صالحین کے طریقے پر قرآن و حدیث پر عمل کرنا سب سے بہتر اور محفوظ طریقہ ہے۔ مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اگر تم نے ان دونوں پر عمل کیا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اس لیے قرآن و سنت کی پیروی کرو اور ان دونوں کو صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کی طرح اپناؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں کوئی بات کہوں اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دو۔ امام مالک نے فرمایا، میں انسان ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح بھی کہتا ہوں، اس لیے میری جو رائے قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو لے لو اور جو مخالف ہو اسے چھوڑ دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری کتاب میں اگر سنت رسول کے خلاف کوئی چیز ملے تو اسے چھوڑ دو اور سنت رسول کو اپنا لو۔ امام احمد نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا دیا تو وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اے مسلمانوں، اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے یہ بات شامل ہے کہ بدعت کی مکمل طور پر مخالفت کی جائے، اس سے لوگوں کو ڈرایا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اس کو ٹھکرا دو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم تشدد سے بچو اور بدعت سے دور رہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے اس امت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا سلف صالحین سے کوئی ثبوت نہیں ہے، گویا اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں خیانت کی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی بھرپور تعظیم کرو اور اس کی مکمل طور پر عزت کرو اور اس کی عبادت اس طرح کرو جس کا وہ مستحق ہے، اور اس کو ذات و صفات میں اکیلا سمجھو اور اس کے اختیارات دوسروں کو مت دو اور اللہ کے سوا دوسروں کی قسم مت کھاؤ، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت ہی پڑے تو اللہ کی اور اس کے اسماء و صفات کی ہی قسم کھاؤ۔ احمد و ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے گویا کفر و شرک کیا۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی تکلیف، مصیبت یا غم یا آزمائش پیش آئے تو اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈے اور اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگے۔ گویا اس شعر کے مصداق کہ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اے میرے دینی بھائیوں، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا شریعت کی ایک اہم بنیاد ہے اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے، اگر ہم انہیں زمین میں غلبہ عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھی بات کا حکم دیں گے اور بری بات سے روکیں گے۔ یقیناً برائیوں کا پھیلنا اور ان کا عام ہونا مصیبتوں اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو کچھ لوگوں کی عمل کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ سب لوگ اپنے سامنے برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو روکنے کی ان کے اندر طاقت ہو، پھر بھی وہ ان برائیوں کو نہ روکیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عام و خاص دونوں کو عذاب دیتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو معمولی و حقیر نہ سمجھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو کیسے چھوٹا و حقیر سمجھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی ایسی بات دیکھے جو غلط ہو اور نہ ٹوکے تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا کہ تم نے فلاں فلاں معاملے میں کچھ کیوں نہیں کہا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ، لوگوں کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ گورنروں کو لکھا کہ جب کسی قوم میں کوئی برائی ظاہر ہو جائے اور وہاں کے نیک لوگ اس پر نہ ٹوکیں تو اللہ ان پر خود عذاب بھیجتا ہے یا اپنے کسی بندے کے ذریعے عذاب دیتا ہے۔ اے ہمارے مسلمان بھائیوں، گناہوں سے بچو کیونکہ وہ بدبختی کا سبب ہے، اور 5 وقتوں کے نمازوں کی پابندی کرو، بغیر مجبوری کے جماعت نہ چھوڑو، اس لیے کہ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ مسلمان اذان کی آواز سنے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور سخاوت کا مظاہرہ کرو، ضرورت مند کی مدد کرو اور پریشان حال کی اعانت کرو، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں کا خیال رکھو اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور لوگوں کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، سودی کاروبار مت کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور بیویوں کا خیال رکھو، اور اولاد کی تربیت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو اور ان کے ساتھ شفقت و نرمی کا برتاؤ کرو، اور اپنے گھروں کو میوزک
اور لہو و لعب کے سامانوں سے پاک کرو، اور غیبت، گالی گلوچ، لعن طعن، جھوٹے الزامات اور بہتان سے بچو، اور زنا و بے حیائی سے دور رہو، اور اپنے دلوں کو حسد، کینہ، بغض اور تمام برائیوں سے پاک رکھو، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ دوسرے خطبے میں امام صاحب نے فرمایا حمد و صلات کے بعد، اے مسلمانوں، امت مسلمہ میں اختلاف اور انتشار کا سبب نہ بنو۔ اے مسلمانوں، اپنے عورتوں کی حفاظت کرو، ان کی عزت و آبرو کا خیال کرو، اور افراط و تفرید سے دور رہو، اور کمی و زیادتی سے بچو، اس لیے کہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ اور خود عورتوں کو بھی حجاب کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، خوددار بنو، سمجھدار بنو، بیدار رہو، کیونکہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے اللہ ہمارے اعمال قبول فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ اسلام سے محبت پیدا فرما، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما اور سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔